بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیضان رمضان۔ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد ارسلان فاروق۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حسن اخلاق کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اخلاق کے پیغمبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کا اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی ان کی ذات سے کسی کو ایک انچ بھی جو ہے وہ تکلیف نہیں پہنچ سکی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اپنے حسن اخلاق کی بدولت ہی جو 40 سال تک انہوں نے محنت کی تھی، اور پھر اس کے بعد جب وہ دین اعلان نبوت کیا تھا، اس کے بعد بھی جب دین پھیلا تو وہ سارے کا سارا حسن اخلاق کی برکت سے ہی پھیلا تھا۔ آج حسن اخلاق کتنا ضروری ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے، ہم مسلمان اس کے اوپر کتنا عمل پیرا ہوتے ہیں، اور ہمارے عمل پیرا نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو آج ہم اپنے پروگرام کے اندر ڈسکس کریں گے۔ میں بہت مشکور ہوں اپنے مہمانوں کا۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مخدوم سید علی رضا گیلانی قادری صاحب، آپ گدی نشین ہیں دربار حضرت میاں امیر کے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام کے اندر شرکت کی۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قبلہ قاسم علی قاسمی صاحب، سیکرٹری جنرل ہیں شیعہ علماء کونسل کے۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام کے اندر شرکت کی، سیکرٹری جنرل پنجاب کے ہیں آپ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خانم مدیحہ حسین عابدی صاحبہ، مذہبی اسکالر ہیں۔ میم آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے اندر شرکت کی۔ سر حسن اخلاق ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اور رمضان المبارک بھی حسن اخلاق کا ہمیں باقاعدہ طور پر تزکیہ نفس کے ذریعے سے یہ درس ملتا ہے ہمیں رمضان کے اندر بھی، جب ہم روزہ رکھتے ہیں کہ ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ متعدد احادیث ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں کہ جب کہا گیا ہے کہ اگر کوئی تم سے روزے کی حالت کے اندر تم سے کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ تو یہ حسن اخلاق کا ایک میسج وہاں سے بھی ملتا ہے۔ تو جو روزہ اور حسن اخلاق کا تعلق ہے، باہمی تعلق، میں چاہوں گا کہ یہاں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈاکٹر صاحب، میں جناب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے فقیر کو دربار پر انوار حضرت میاں امیر بالا پیر قادری سے یہاں مدعو کیا، اور جناب افتخار حسین نقوی صاحب، اللہ ان کو عمر دراز عطا فرمائے کہ آپ کی خدمات کو سراہا جانا ہر پلیٹ فارم پہ لازم ہے، کہ آپ نے جس احسن انداز سے آپ قوم کی اور ملت کی اور پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں وہ قابل قدر ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو موضوع منتخب کیا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ رمضان کے معاملات چل رہے ہیں، جہاں رمضان کی بہترین ساعتیں اور گھڑیاں چل رہی ہیں، وہیں پہ اخلاق کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اخلاق کا عملی نمونہ اور سب سے اعلیٰ پیکر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہے، کہ آپ کی تعلیمات اور آپ کے حسن اخلاق کا یہ عالم تھا کہ ایک واقعہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں کہ جب اسلام کا اعلان کیا گیا اور کفار جو جوگ در جوگ مسلمان ہوتے جا رہے تھے، تو عرب کی ایک بڑھیا جو اپنا ایمان بچانے کی خاطر اس علاقے کو چھوڑ دینا چاہتی تھی کہ اس پر محمد مصطفیٰ کی نظر بھی نہ پڑے، کہ کہیں وہ اپنے آباء و اجداد کے دین سے نہ پھر جائے، کہیں وہ اسلام نہ قبول کر لے۔ وہ اپنی گٹھڑی اٹھاتی ہے اور اس شہر کی حدود سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ گٹھڑی اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتی ہے، یہاں تک کہ وہاں کے راہب، وہاں کے لوگ اس کی کوئی مدد نہیں کرتے، وہ سب کو مدد کے لیے پکارتی، کوئی میری گٹھڑی اٹھا لو، مجھے بھی یہاں کی حدود گزار دو کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مجھ پر نہ پڑ جائے۔ تو ایک واقعہ رونما ہوتا ہے کہ ایک صاحب پر نور اور پر رجاحت انداز سے آتے ہیں، اس اماں کی گٹھڑی بھی اٹھا لیتے ہیں اور اس کو سہارا بھی دیتے ہیں، اور اس کو شہر کی حدود تک چھوڑنے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ تو اماں دعا میں کیا کہتی ہے؟ بچے تو بڑا اچھا ہے، تو میرا بڑا خیال کیتا، تو بڑے اچھے انداز سے مجھے یہاں تک لے کے آیا، احتیاط کرنا کہ کہیں محمد تجھ سے تیرا دین نہ چھین لے۔ اگر کاش تو کوئی دین لے کے آتا تو میں تیرے اخلاق پہ، تیرے حسن اخلاق پر عمل کر لیتی، مگر محمد کے نہیں۔ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ اماں میں وہی محمد ہوں جس کے در سے تو یہ شہر چھوڑ کے جا رہی ہے۔ تو اخلاق اور حسن اخلاق کا یہ عالم ہوا کہ اس مائی نے فوراً جو ہے ایمان قبول کیا اور آقا کے ہاتھ پر اسلام پہ داخل ہوئی۔ یہ اسلام کی اخلاقیات ہیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ نے اخلاق کی وہ اعلیٰ ترین مثالیں قائم کی۔ آپ نے حسن اخلاق اور حسن سلوک کی وہ اعلیٰ ترین
ایک مثالیں قائم کی کہ آخری مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ میری بات پینلسٹ نے بھی بڑا اپنا موضوع بیان کرنا ہے کہ ہندا جب اسلام قبول کرنے کے لیے آقا کے پاس آئی تو آقا نے جو تھا اس کو دیکھ کے اپنی نظریں نیچے کر لی کہ اس نے آقا کے محبوب ترین چچا کا کلیجہ چبایا تھا، الغرض اس کو اسلام قبول کروا دیا۔ تو آقا نے صرف اس سے یہ کہا کہ ہندا کوشش کرنا کہ دوبارہ کبھی زندگی میں مجھ سے سامنا نہ ہو پائے، کہ آپ نے اپنے اخلاق کو اس قدر بلند رکھا کہ اس سے نہ بدلہ لیا اور نہ ہی اس پر کوئی حد جاری کی اور نہ ہی اس پہ کسی بھی قسم کا گناہ یا یہ سارے معاملات کیے، بلکہ کہا کہ تم اسلام میں داخل ہوگی تم تمام تر گناہوں سے پاک۔ مجھے یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی یاد آ گیا کہ جس نے آپ کے اوپر وار کیا تھا، آپ نے اپنے ہی بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا جس نے مجھ پر وار کیا کیا اس کو کچھ کھانے پینے کو دیا ہے کہ نہیں دیا؟ تو یہ ہے حسن اخلاق بنیادی طور پر۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور قبلہ قاسم علی قاسمی کے پاس جاؤں گا۔ قبلہ آپ ذرا حسن اخلاق کو ذرا ڈیٹیل کے اندر اس کے معنی، اس کا مفہوم اور اس کی جو حقیقت ہے وہ ذرا ناظرین کے لیے ایک دفعہ بیان کر دیجیے پلیز۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سچ ٹی وی کا اور ڈاکٹر ارسلان فاروق صاحب کا بہت شکریہ کہ آج اس خوبصورت موضوع پہ گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ جس طریقے سے میرے سے پہلے ڈاکٹر علی رضا صاحب نے گفتگو کی، اس نے اخلاق کے حوالے سے اگر ہم کائنات میں کسی مجسم کو دیکھتے ہیں تو رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہیں کہ جو حسن اخلاق کا منبع ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں حسن اخلاق کو اپنانا ہے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ایک طاقتور آپ کو کچھ کہتا ہے، فرض کریں آپ پہ جا رہے ہیں، راستے میں وہ گاڑی سے گاڑی ٹکراتی ہے، اگر وہ طاقتور ہے، اس کے ساتھ گارڈز ہیں، آپ اسے دیکھ کے اسے معاف کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک معاف کرنا ہے۔ ایک معاف کرنا یہ ہے کہ ایک کمزور ہے، وہ ایک کمزور شخص آپ کی گاڑی سے گاڑی ٹکراتا ہے یا ساتھ لگتا ہے اور آپ اس پہ غصہ کرتے ہیں، غصہ کرنے کی بجائے آپ اسے معاف کرتے ہیں۔ اصل یہ ہے حسن اخلاق کہ آپ اپنے کردار سے آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس بندے کو بھی معاف کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حسن اخلاق کے حوالے سے آپ کو ہر میل پہ، ہر موقع پہ، ہر معاملے پہ اپنے کردار کو اعلیٰ رکھنا چاہیے۔ کسی بھی معاملے میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی سے آپ کا لین دین کا معاملہ ہے، وہ شخص آپ کے پیسے دینا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس نہیں ہے، لیکن آپ اسے کیا کرتے ہیں؟ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بات بھی آپ کی مناسب نہیں ہے۔ آپ کو حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی مشکل کو سمجھنا چاہیے، دوسروں کی مشکلات میں آسانیاں پیدا کرنا، دوسروں کے معاملات میں بہتریاں پیدا کرنا، یہ آپ کا حسن اخلاق ہونا چاہیے۔ حسن اخلاق کے معنی اور مفہوم کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بہت وسیع ہے، بے شک۔ یہ پوری انسانی زندگی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ بے شک۔ اور پھر حسن اخلاق کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کردار ہے قبلہ کہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ سب کے سب اس بات کا درس دیتے ہیں کہ حسن اخلاق ہونا چاہیے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں اور پھر آپ جو اپنا کردار پیش کرتے ہیں اس کے سامنے تو پھر کچھ بھی جو ہے وہ مثال کے طور پر سامنے نہیں لایا جا سکتا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سامنے ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جب دنیا کے اندر تشریف لائے اور 40 سال تک جو زندگی گزاری، جن کے درمیان آپ رہے، آپ لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے آپ کے کردار کی وجہ سے۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا، خانم مدیحہ حسین عابدی صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا۔ حسن اخلاق کی خوبیوں کو حاصل کرنا یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ میں چاہوں گا کہ جو حسن اخلاق کی خوبیاں ہیں وہ ذرا ناظرین کے لیے آپ پیش کریں پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسلان بھائی، یہ موضوع جو آج آپ نے رکھا ہے یہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے اور وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم جتنے بھی ممالک میں مسلمان بس رہے ہیں، ہم عبادت کے مسلمان تو ہیں لیکن ہم اخلاق کے کافر ہیں۔ جی۔ اور دین ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ اخلاقیات کا درس دیتا ہے، اور اخلاقیات کے اگر دوسرے معنی کیے جائیں تو وہ اخلاقیات کے معنی انسانیت بنتے ہیں، اور انسانیت کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ انسان اس پہ گفتگو کر ہی نہیں سکتا۔ ہر جگہ پہ
مذہب انسان کے کام نہیں آتا، ہر جگہ پہ انسانیت انسان کے کام آتی ہے. اور یہ حسن اخلاق 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، حسن اور اخلاق. دونوں ہی خوبصورت لفظ ہے. حسن کا مطلب خوبصورتی اور اخلاق کا مطلب ہے آپ کا رویہ. آپ کا رویہ جو آپ دوسروں کے ساتھ اختیار کرتے ہیں وہ ہاں جی، یہ خلق سے نکلا ہے نا، جی اخلاق. خلق کی جمع جی اخلاق. تو حسن اخلاق کے حوالے سے آئمہ اطہار علیہم السلام اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری تفصیلی احادیث جو ہیں ان سے نقل ہیں کہ جس کا اخلاق اچھا ہے اس کا دین اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا نہیں اس کا مذہب بھی اچھا نہیں. اور قیامت والے دن سب سے زیادہ وہ انسان سراہا جائے گا جس کا دنیا میں سب سے زیادہ اخلاق اچھا ہوگا، اور جنت میں بھی اس کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہوگا. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی مصداق زبان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں بھی وہ انسان سب سے زیادہ بلندی کے مرتبے پر فائز ہوگا جس کا دنیا میں اخلاق اچھا ہوگا. اور اخلاق کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ آپ اور جتنے انبیاء کرام ہیں، جتنے رسول آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس کے بعد پھر اہل بیت، پھر صحابہ کرام، سب کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں تو تمام کے تمام لوگ حسن اخلاق سے نہ صرف مزین تھے بلکہ آپ سب نے اپنے کنڈکٹ سے، اپنے کردار سے ثابت کیا تھا. اور آپ کے ساتھ اگر کسی نے تلخ بات کی ہے تو آپ نے اس تلخی کا جواب نرمی سے دیا ہے، اور آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ نے بدلے میں زیادتی نہیں کی ہے. یہ حسن اخلاق ہی تھا کہ ہمارے بچوں کے نصاب کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے گزرتے تھے اور ایک بڑھیا آپ پہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، اور ایک دن جب اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو سرکار اس کا پوچھنے کے لیے چلے گئے کہ وہ بڑھیا جو ہے بیمار ہے. یعنی اسلام ہمیں اس طرح کے اخلاق کا درس دیتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کر بھی رہا ہے تو آپ اس کا جواب اس کی برائی کے ساتھ نہ دیں، اس لیے کہ اچھائی کے اوپر آپ اپنی کسی کی برائی کے اوپر آپ اپنی اچھائی کو قربان کبھی نہ کریں. اور امیر المومنین علی علیہ السلام اس پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی صورت کی کمی کو سیرت تو پورا کر سکتی ہے، اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کا حسن اخلاق یہ تو پورا کر سکتا ہے، لیکن انسان کی سیرت کی کمی کو صورت کبھی بھی پورا نہیں کر سکتی. اس حوالے سے شاعر نے ایک خوبصورت شعر کہا ہے جو میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گی کہ حسن کردار کا نور مجسم ہو جا، حسن کردار کا نور مجسم ہو جا کہ تجھے ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائے. سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر میں حضرت قبلہ آپ سے گزارش کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حسن اخلاق اختیار کرنے پر فضائل بیان فرمائے ہیں ان کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو ان سے کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ. جی ویلکم بیک ناظرین. پیر گیلانی صاحب، سر آپ سے گزارش ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حسن اخلاق سے متعلق فضائل ارشاد فرمائے ہیں اور جو درس دیا، پہلے تو اپنے کردار سے ثابت کیا اور اس کے بعد پھر جو درس دیا اور پھر جو فضیلت بیان فرمائی ہے، ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. جی آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ شافع روز جزا رسول حلیم و کریم نے کئی موقعوں پر مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا ہے مومنوں، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے، کیونکہ اخلاق ہی تو پہلی بنیاد ہے آپ کے کردار کی، اور کردار ہی ہے جو آپ کے افکار کو دنیا تک پھیلانے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. سو آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ نے جہاں پہ تمام تر اپنی کوششوں سے حلقہ اسلام میں داخل کیا، وہیں پہ سب سے بہترین اور سب سے پہلا درس آپ نے اخلاق پہ دیا، گفتار پہ دیا، کردار پہ دیا. اور اسی طرح ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
تعلیمات اگر اخلاق کے بارے میں دیکھی جائیں تو یہ ایک لمبا ٹاپک ہے کہ آپ نے وہ اعلیٰ اخلاقی مثال قائم فرمائی کہ آپ کے دشمن اور یہاں تک کہ سرداران عرب جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ محمد کیسی عجیب باتیں کرتا ہے کہ اب ہم اپنے غلام کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھایا کریں گے، کیا ہمارا غلام ہمارے برابر ہو گیا، کیا ہمارا غلام ہمارے ساتھ سواری پہ بیٹھے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام تر چیزوں کو، اس تمام تر اخلاقی پیمانوں کو پورا کرتے ہوئے اخلاقیات کی وہ اعلیٰ مثال قائم فرمائی کہ آپ نے جب مکہ فتح ہوا، آپ نے جب یہ سارے معاملات ہوئے تو آقا کریم اپنے اونٹ پر بالکل اس طرح کسر نفسی سے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا دستار مبارک جو تھی وہ بالکل جھکی ہوئی تھی، اور پیچھے ایک بچہ بیٹھا جو تھا وہ خوشی کا جشن منا رہا تھا کہ اس کو بار بار بٹھا لیتے تھے، پھر وہ بچہ اٹھتا، پھر وہ خوشی کا جشن مناتا کہ اس کو بٹھا لیتے۔ تو ساری دنیا دیکھ کے حیران تھی، یہ بچہ یہ نہ تو حضرت امام حسن ہے، یہ نہ ہی حضرت امام حسین ہے، یہ بچہ ہے کون؟ تو آپ سب کو سن کے حیرانی ہوگی کہ وہ آپ کا وہ جو بچہ تھا وہ آپ کے منہ بولے بیٹے جو تھے حضرت زید ان کا بیٹا تھا، جو پیچھے بیٹھے خوشیاں منا رہا تھا کہ آقا نے اس بچے کو اتنی اہمیت دی کہ اس کو اپنے ساتھ فتح مکہ کے دور پہ لے کے گئے، اور تمام تر معاملات کی اخلاقیات کی کیا مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں جناب ڈاکٹر صاحب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ ایک گلی سے گزرا کرتے تو آپ کو رونے کی آوازیں آیا کرتی تھی، آپ چل پڑے اس مکان کی طرف گئے تو دیکھا کہ غلام ہے، حبشی النسل غلام ہے، وہ چکی پیس رہا ہے اور ساتھ روئی جا رہا ہے، اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو آقا نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جی کہ میرا جو مالک ہے مجھ سے اتنا کام لیتا ہے کہ وہ میں کام پورا نہیں کر سکتا، اور میرے پاس سونے کا بھی وقت میسر نہیں۔ آقا نے فرمایا تم سو جاؤ، میں تمہارے حصے کی چکی چلاؤں گا۔ یہ معمول بنتا رہا، یہ روزانہ کی بنیادوں پر معمول بنتا رہا کہ آقا کریم چلے جاتے اور اس کے حصے کی چکی چلاتے اور وہ آرام کرتا۔ ایک دن اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ تو آپ نے وہیں آپ کی موجودگی میں ایمان لے کے آئے۔ یہ تھے اخلاقی بنیاد پر ایمان لانے والے حضرت بلال حبشی، سبحان اللہ۔ پھر جب ان سے ان کا ایمان لینے کی کوشش کی کفار نے آپ کو جلتے ہوئے پتھروں پر لٹایا، آپ کو اتنا مارا کہ آپ کی کھال مبارک پھٹ گئی، آپ کے جسم کو تار تار کر دیا گیا، مگر حسن اخلاق کی ریت کے اوپر ننگے جسم سے لٹا دیا کرتے تھے اور اوپر بھاری پتھر رکھ دیا کرتے تھے، وہ تپتے ہوئے جلتے ہوئے بھاری پتھر رکھ دیا کرتے تھے۔ تو یہ اخلاق کا وہ پیکر عظیم اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر خود فرماتے ہیں کہ اور بے شک آپ اخلاق کے حسنہ کے اعلیٰ پیمانے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے خلق کی گواہی اللہ رب العزت قرآن کے اندر دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ اعلیٰ پیمانے پر ہے۔ بے شک، تو آپ کے اخلاق کا ذکر خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ جس طرح آپ جا بجا دیکھ لیں کہ جہاں حضرت محمد مصطفیٰ کی واللیل کی زلفوں کی قسم کھائی جاتی ہے، والدعا کے چہرے کی قسم کھائی جاتی ہے، وہاں آپ کے اخلاق کو بھی بہت اعلیٰ طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ بے شک، میں آگے بڑھنا چاہوں گا، قبلہ قاسم علی قاسمی کے پاس جانا چاہوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ آپ کا خلق خود قرآن ہے، یعنی قرآن کریم جن اعلیٰ اعمال و اخلاق کی تعلیم دیتا ہے آپ ان سب کا عملی نمونہ ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہیں وہ اس بات وہ عملی نمونہ تھے۔ تو میں چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے آگے اہل بیت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، حضرت امام حسن حسین اور اماں فاطمہ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد دیگر صحابہ کرام کی جو تربیت فرمائی ہے اور پھر ان کے جو اخلاق کے جو عملی واقعات ہیں، میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر روشن ڈالیں آپ۔ جی بالکل، دیکھیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں گلی سے گزرتے ہیں، پتھروں کی بارش ہوتی ہے، اس پتھر مارنے والے کے لیے بھی دستے دعا بلند کرتے ہیں۔ طائف کا واقعہ ہمارے سامنے یہ دیکھیں کتنی بڑی مثال ہے کہ جو آپ کو پتھر مار رہا ہے، پتھروں سے آپ لہو لہان ہیں، بدلہ لینے کی بجائے دستے دعا بلند کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کو مسجد کوفہ میں 19 رمضان کو ضرب لگتی ہے، امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام مولا کائنات کو گھر لے کے آتے ہیں،
تو وہ شربت، وہ دودھ جو مولا کو پیش کیا جاتا ہے وہ اپنے قاتل کو پلاتے ہیں. یہ ایک اعلیٰ مثال ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام موجود ہیں مدینہ میں. ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام ان کو کھانا پیش کرتے ہیں. وہ کھانا کھاتا ہے اور پریشان ہے، کھانا کھا رہا ہے اور پریشان ہے. امام زین العابدین پوچھتے ہیں کہ اے بندہ خدا تو کیوں پریشان ہے؟ کہتا ہے کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ امام کہتے ہیں میں تجھے بھول کیسے سکتا ہوں، تو وہی ہے جو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے. تو وہ شخص پوچھتا ہے کہ پھر آپ نے مجھے یہ کھانا کھلایا، یہ میرا اس انداز میں آپ نے عزت بخشی. تو مولا کہتے ہیں جب ہم اس وقت تمہارے پاس تھے تو تمہارا اخلاق تھا، اس وقت تم ہمارے پاس ہو، یہ ہمارا اخلاق ہے. سبحان اللہ. سمجھتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے حسن اخلاق کو بلند کرنا چاہیے. بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں خانم مدیہ حسین عابدی صاحبہ کے پاس جانا چاہوں گا. جب ہم حسن اخلاق کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر میرے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ معافی کو اختیار کیجئے، بھلی باتوں کا حکم کیجئے اور جاہلوں سے منہ پھیر لیجئے. یہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ معافی کو اختیار کیجئے، بھلی باتوں کا حکم کیجئے اور جاہلوں سے منہ پھیر لیجئے. جو حسن اخلاق کے اوپر نہیں چلتے، ظاہر ہے وہ پھر جاہل ہیں، وہ سیدھی بات کرنے والے نہیں ہیں، وہ کم عقل ہیں. لیکن ان کے متعلق اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو معاف بھی کر دیجئے. ہمارے ہاں معاشرے کے اندر معافی کا تصور نہیں ہے. تو معاف کرنے کے جو برکات ہیں، جو فضائل ہیں، میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیے. ارسلان بھائی، امیر المومنین علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ انسان زندگی کے ہر میدان میں اس کی ہار بھی ہے، اس کی جیت بھی ہے. زندگی کے کسی بھی میدان میں انسان ہارتا بھی ہے اور جیتتا بھی ہے، لیکن اخلاق ایک ایسا میدان ہے جس میں انسان کی کبھی ہار نہیں ہے، جیت ہے. اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تکبر ایک ایسا میدان ہے کہ جس میں انسان کی ہار ہی ہار ہے. تو مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، جیسے کہ اس وقت رمضان المبارک چل رہا ہے، ہم روزے سے استفادہ کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، مصروف ہے ہر مسلمان. تو اس حوالے سے کہ آیا ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں، ہم جو عبادات کر رہے ہیں، یہ بھوکا پیاسا رکھ کے اللہ ہم سے کیا طلب کر رہا ہے؟ یعنی بھوکے ہم رہ رہے ہیں، پیاسے ہم رہ رہے ہیں، لیکن بھوک پیاس کے اندر کیا ہے؟ یہ بھوک پیاس کے اندر وہ صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ جو پروردگار عالم اپنے ایک بندے سے چاہتا ہے کہ ہم صرف ہم نے کھانے پینے کا روزہ نہیں رکھنا کہ کھانا بند کر دیا، پانی بند کر دیا اور روزہ رکھ لیا. ہم نے ہر اس چیز کو اپنانا ہے جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پریکٹیکلی طور پہ کر کے دکھائی ہے. آپ دیکھیں کہ 40 سال کے بعد قرآن نازل ہو رہا ہے. 40 سال سے پہلے کردار مصطفیٰ سے قرآن ثابت ہوا ہے. قرآن بعد میں آیا نازل ہوا، لیکن 40 سال پہلے 40 سال کے عرصے تک کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن ثابت ہوا کہ آپ نے اپنے اخلاق سے منوایا، اور کافروں نے بھی پھر یہ تسلیم کیا کہ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں. یہ اس طرح کا ان کے ساتھ، اور یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بلکہ تمام ائمہ اطہار علیہم السلام جو غیر مذہب ہوتے تھے، یہودی نصارہ، ان کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ اور اس طرح کا حسن اخلاق کرتے تھے کہ آپ سوالات کرنے کے لیے آتے تھے، مذہب پہ انگلی اٹھانے کے لیے آتے تھے، لیکن آتے انگلی اٹھانے کے لیے تھے اور مسلمان ہو کے واپس چلے جاتے تھے آپ کی بارگاہ سے. تو یہ حسن اخلاق تھا. لوگوں سے پوچھا گیا کہ سرکار رسالت مآب سے سوال ہوا کہ سرکار آپ کی محفل میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کو دل سے نہیں مانتے، آپ کو
دل سے تسلیم نہیں کرتے، لیکن آپ سب سے زیادہ ان لوگوں کو اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ سب سے زیادہ اپنے پہلو میں ان لوگوں کو کیوں بٹھاتے ہیں؟ سب سے زیادہ مال غنیمت ان لوگوں کو کیوں دیتے ہیں؟ تو سرکار ارشاد فرمایا کرتے تھے، میں اس لیے کہ ان کے دل نرم ہو جائیں، سبحان اللہ، یہ حسن اخلاق سے مزین ہو جائیں۔ تو یہ حسن اخلاق کا جو چیپٹر ہے، پہلو ہے، یہ بہت وسیع تر ہے۔ ہمیں قدم با قدم سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پہ عمل کرنا ہے کہ ہمارے سامنے آیا کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو اس کا مطلب دیکھیں، یہاں پہ ایک ہمارے معاشرے میں بہت برا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی بات پہ سب سے زیادہ بڑے وکیل اور دوسروں کے فیصلوں پہ ہم سب سے بڑے جج ہیں۔ بالکل اگر کوئی دوسرا بندہ غلط کام کوئی کرتا ہے، دیکھیں ہر انسان جو ہے وہ غلطی کا پتلا ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جو مکمل ہو، تو اگر کوئی دوسرا غلطی کرتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ فلاں بندہ دیکھیں اس نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی۔ بھئی اللہ نے اختیار ہی نہیں دیا، کسی انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کے کردار پہ انگلی اٹھائے۔ اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کو تو اپنا محاسبہ کرنے کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے اختیار دیا۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں۔ تو پھر آج موجودہ معاشرے کے اندر ہمارے جو گرتے ہوئے اخلاق ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہماری پستی کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اچھے اخلاق کو اڈاپٹ نہیں کرتے۔ تو ان وجوہات کے اوپر باہمی اختلاف، انتشار، چپکلش، یہ کیسے کر کے دور کی جا سکتی ہیں؟ اس کے اوپر قبلہ مخدوم سید علی رضا گیلانی صاحب سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ مخدوم سید رضا گیلانی صاحب، سر آج کے دور کے اندر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے تمام صفات ملتی ہیں، اس نے اخلاق کا نہ صرف پیغام ملتا ہے بلکہ عملی شکل بھی ملتی ہے، لیکن آج کے دور کے اندر ہماری زندگیوں سے عمل بہت دور چلا گیا ہے۔ آج چپکلش بڑھ چکی ہے، اختلاف نے پوری طرح سے جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، نہ صرف خاندانی اختلافات ہو چکے ہیں بلکہ دوست احباب کے اندر بھی معاملات خراب ہیں۔ تھانے کچہریاں اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ وہ بھری ہوئی ہیں انہی اختلافات کی وجہ سے۔ طلاق کی ریشو اٹھا کے دیکھیں، میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ بہت زیادہ اختلافات ہو چکے ہیں، وہ ریشو آج کے دور میں بڑھ چکی ہے۔ تو آج کے دور کے اندر کیوں کر کے حسن اخلاق کے اوپر عمل کرنے والوں کی مثالیں نہیں ملتی؟ جی جناب ڈاکٹر ارسلان صاحب، آپ نے بہت بہترین سوال جو ہے وہ رائز کیا کہ جہاں ہم اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں، کردار کی بات کرتے ہیں، آپ کے افکار اور آپ کی تعلیمات کی بات کرتے ہیں، وہاں ہم میں ان تمام تر عنصروں کی کمی کیوں نظر آتی ہے؟ بے شک ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، مگر دور حاضر میں ہمارے بچوں کے لیے اسلام کو اتنا سخت کر کے پیش کر دیا جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں اور ان کو جو ہے وقتی طور پہ دنیاوی امور پہ مگن کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر کسی سے سوال کیا جائے کہ کیا بات ہے بھی تمہارے ساتھ تمہارے بچے کبھی مسجد میں نظر نہیں آتے، ان دعاؤں میں، ان اجتماعات میں، ان محافل میں تمہارے بچے کیوں نہیں آتے؟ تو کہتے ہیں جی ابھی وہ چھوٹے ہیں، ابھی وہ دنیا داری کے معاملات میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، نمازوں کو بڑھاپے کے لیے رکھا، ان کو بڑھاپے کے لیے رکھ دیا، جبکہ ان کی تربیت میں کمی آ رہی ہے۔ ہماری تربیت کرنے کے انداز بدل دیے گئے ہیں۔ تربیت تو وہ تھی جو اصحابیات نے اپنے بچوں کی کہ تم نے محمد کا سپاہی بننا ہے، تم نے محمد مصطفیٰ پر اپنی جان نشاور کرنی ہے، تم نے آقا کریم کے لیے یہ کرنا ہے، آقا کریم پر وہ کرنا ہے۔ وہ مائیں جو بچوں کو نعت مصطفیٰ پڑھاتے ہوئے، فضیلت اہل بیت سناتے ہوئے، قرآن کی آیات پڑھاتے ہوئے بچوں کو پرورش کرتی تھی، اب ان کی کمی نظر آتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ان تمام تر چیزوں کا کہ ہم ان تمام تر اس دور میں آقا کریم کے گرد و جوار میں موجود اصحابہ کرام کی بہترین مثالیں دیتے ہیں، آقا کریم کے کردار کی، افکار کی، آقا کریم رؤوف الرحیم کے اخلاق کی جو مثالیں دیتے ہیں۔ آج امت میں اجماع کیوں نہیں نظر آتا؟
تو اجماع آقا کریم رؤوف الرحیم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے نظر آئے گا، اجماع اولیاء اللہ کی تعلیمات کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ آپ کو جب میرے گھر میں میری خود کی مثال موجود ہے تو میں باہر مثالیں کیا ڈھونڈتا پھروں؟ آپ کبھی دربار پر انوار حضرت میاں امیر بالا پیر قادری تشریف لے کر آئے، فقیر کے دسترخوان پہ آپ کو ہمہ وقت بین المذاہب ہم آہنگی نظر آ رہی ہے، سبحان اللہ، کہ ایک ہی دسترخوان پہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جینی، پارسی بیٹھ کے مل کے لنگر کر رہے ہوں گے اور ان کا محور و مرکز حضرت میاں امیر کی ذات ہوگی، مجھ فقیر کی ذات ہوگی کہ مجھ سے پیار کے لیے میرے پیار کی وجہ سے آقا کریم رؤوف الرحیم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھے کردار کی وجہ سے آج پوری دنیا سے عقیدت مندان حضرت میاں امیر بالا پیر قادری تشریف لاتے ہیں اور آپ کے لنگر پہ بیٹھ کے یکساں طریقے سے آپ لنگر کرتے ہیں اور سب ایک دوسرے کو بہترین انداز سے وش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت تکریم، ایک دوسرے سے حسن اخلاق سے، حسن کردار سے پیش آ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں، آپ اس کو پریکٹیکلی کر رہے ہیں تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرمائے۔ جو ہمارا یہ تو ایک اجتماعی کانسیپٹ آ گیا ہمارا، جو ہمارے گھروں کے معاملات ہیں اور جو ہماری انفرادی حیثیت کے اندر ہم بد اخلاق ہو چکے ہیں، ہمیں بڑوں کا ادب نہیں ہے، ماں باپ کا احترام نہیں ہے، احترام انسانیت نہیں ہے۔ آپ مثال اٹھا کے دیکھ لیں، آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور آٹا تقسیم سرکار کر رہی ہے، وہاں جو انسانیت کی بے حرمتی کی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ خواتین کو جس طرح سے دھکے مارے جاتے ہیں اور جس ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ہم نے دیکھ ہی لیا۔ تو یہ جو ہمارے اپنی انفرادی حیثیت کے اندر تبدیلی نہیں آ پا رہی ہے، اس کے اوپر آپ کیا کومنٹ کریں گے؟ جناب ڈاکٹر صاحب، میرا تعلق اس سے پچھلی جنریشن سے ہے جہاں والد کو ابو جی کہہ کے پکارا جاتا تھا، اس کی جی کے اندر اتنی مٹھاس ہوتی تھی کہ ہم اپنا خون جگر جو تھی وہ پیش کر دیا کرتے تھے۔ جبکہ 1900 کی دہائی میں لے لیں، 1980 کی دہائی میں لے لیں، آپ کو والدین کی گستاخیاں بہت کم نظر آتی ہیں۔ اب جبکہ مغربی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس ابو کو، اس پدر کو ہم نے پاپا بنا دیا اور پاپے کے بعد وہ چائے والا پاپا بن گیا ہے، اور اس کی اپنی ذاتیات میں بھی اس قدر اس کی تربیت میں کمی کا عنصر نظر آتا ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، کیونکہ میں نے یہ اپنی مثال دی تھی، ہماری اجتماعات، محافل گائے بگائے ہوتی رہتی، جب کسی ایسے شخص کو جو ماڈرنائز ہونے کے چکر میں ہوتا ہے، جس کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اور بیٹھو اور اپنی جو ہے وہ تربیت کی جو ہے منازل عبور کرو تاکہ تمہیں آداب تصوف سمجھائے جائے، وہ تصوف جس کے بانی و مبانی نبی پاک رحمت للعالمین تھے، جس کے وارث حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے، جس کے وارثین تمام تر امامین چلتے آ رہے ہیں، آؤ تمہیں آداب تصوف سمجھائیں۔ وہ کہیں سے بچتا بچاتا اگر آ بھی جائے تو اپنی اولاد کو ساتھ نہیں لاتا اور کہتا ہے کہ جی ابھی وہ ذرا دنیا داری کے معاملات میں بچے ہیں نا جن کا یہاں دل نہیں لگتا، تو وہی بچے پھر اٹھ کے جب ان کے گلے کو آنا شروع کرتے ہیں، جب وہ ایسے عوامل سر انجام دے دیتے ہیں کہ جب پانی حد سے گزر جاتا ہے پھر وہ ہمارے پاس آتے کہ حضور اب آپ کا وقت ہے، اب آپ ان کو بچا لیں، تو پھر کہا جاتا ہے کہ اب ہم کس منہ سے اس کو بچائیں کہ جب تم نے اس کے سامنے سیرت محمدی نہیں رکھی، اخلاق محمدی نہیں رکھی، کردار محمدی نہیں رکھی، آداب تصوف سے آداب تصوف سے اس کو آشنا نہیں کیا، تو اب تم ہم سے کس چیز کی توقع رکھتے ہو؟ جب والدین ہی اب بچوں کی پرورش کرتے ہوئے، بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ایسے عوامل سر انجام دیں گے جس سے ان کی تربیت آسان انداز سے نہیں ہوگی، بالکل ٹھیک، تو وہ پھر کیسے والدین کو اپنا کردار ادا کرنا بہت پروان چڑھ سکتے ہیں۔ میں قبلہ قاسم علی قاسمی آپ کے پاس جانا چاہوں گا، معاشرے کے اندر بھائی چارے کا فروغ، باہمی اتفاق و اتحاد کا فروغ، یہ کیسے کر کے ممکن ہو سکتا ہے جبکہ ہم حسن اخلاق کے اوپر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اسلان صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارا من حیث القوم ایک المیہ ہے کہ جب ہم نے خوبیاں ڈھونڈنی ہوں تو اپنے اندر ڈھونڈتے ہیں، اور جب ہم نے خامیاں ڈھونڈنی ہوں تو دوسروں کے اندر ڈھونڈتے ہیں، جی، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم دوسروں کی خوبیاں ڈھونڈیں اور وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اپنا احتساب کریں، اپنے اندر جو موجود خامیاں ہیں ان کو دیکھیں اور ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔
تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس وقت المیہ ہے کہ عزت و احترام کے جو رشتے ہیں ان میں اس وقت کمی موجود ہے. اس کی بنیادی وجہ سیرت ائمہ علیہ السلام سے دوری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی محترم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تبلیغ اسلام کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے فلاں شہر میں جا رہا ہوں، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں. تو آپ فرماتے ہیں کوشش کرنا وہاں جا کے آپ کو تربیت، آپ کو وہاں پہ تبلیغ اسلام اپنی زبان سے نہ کرنی پڑے، خاموش رہیں، بالکل ٹھیک، اور تبلیغ ہو وہ کیا ہے اپنے کردار سے. اس وقت ضرورت ہے علماء کرام کو، اساتذہ کرام ہمارا کو. کردار کیا ہے؟ یہاں سے باہر نکلیں تو ریڈی والا کھڑا ہوگا، وہ جس طرح سے ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، جس طرح سے وہ سودا دیتے ہوئے اچھے سودے کا ریٹ لگا کے گندا سودا وہ بیچ رہا ہے، جس طرح سے ہم ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، یہاں سے نکلیں تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں تو ہمیں بتایا کچھ جاتا ہے کہ یہ چیز آپ کو اتنے میں ملے گی اور دی کچھ اور دی جاتی ہے چیز. آج کل آن لائن شاپنگ کا کانسیپٹ ہے، لوگوں کو دکھایا کچھ جاتا ہے، بیچا کچھ اور جا رہا ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثالیں ہیں کہ تجارت کے اندر ہم کیا کچھ کر رہے ہیں. ٹیکس چوری ہم کرتے ہیں، اور نہ جانے کون جھوٹ ہر معاملے کے اندر ہم بولتے ہیں، نہ جانے کون کون سی ایسی چیزیں برائیاں ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. یہ میں اپنی ذات کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. تو یہ اس میں جیسے سید علی رضا گیلانی صاحب نے فرمایا کہ اس میں ماں باپ نے بھی اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے جو اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہاں پر علماء کرام نے بھی اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے. تو جو علماء کرام کے کندھوں پہ ذمہ داری ہے تھوڑی سی اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے. بالکل آپ نے درست کہا، جس طریقے سے والدین کی ذمہ داریاں ہیں اسی طریقے سے علماء کرام کی بھی ذمہ داریاں ہیں. اور اسی طریقے سے ہم تب سب کی جو بڑے ہیں اپنے چھوٹوں کی تربیت کے لیے کوشش کریں، کسی کی تربیت کے لیے اسے جو کچھ کہیں پہلے وہ اپنے اندر پیدا کریں. ایک شخص خود جھوٹ بولے، وہ اپنے بچے کو بولے کہ بیٹا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، تو اس کی تربیت نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے ایک تاجر ہے، وہ تجارت میں بددیانتی کرتا ہے، کمی پیشی کرتا ہے، اور وہ ریٹ اچھی چیز کا لے کے اور نامناسب چیزیں وہ تول کے دیتا ہے، تو وہ بندہ دوسرے تاجر کو یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ اصل میں اگر ہم سب اپنا کردار بہتر کر لیں تو پورا معاشرہ انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ رمضان ہماری جو تربیت کے لیے ماہ رکھا ہے، اس ماہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے. آپ ایک بند کمرے میں موجود ہیں، آپ کے سامنے کھانے پینے کی سب چیزیں موجود ہیں، آپ کو پیاس بھی لگی ہے، بھوک بھی لگی ہے، آپ نہیں کھاتے نہیں پیتے. کیوں؟ دو چیزیں ہیں. نمبر ایک تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکم خدا پہ عمل کرنا ہے، میں روزے کی حالت میں ہوں، حالت روزہ میں کچھ کھانا پینا نہیں ہے. دوسرا، اس ماہ میں ہر بندہ یہ بھی سوچتا ہے کہ اگر مجھے دائیں بائیں کوئی نہیں دیکھ رہا، خدا تو دیکھ رہا. اگر اس ماہ میں جو ہم 30 دن میں اپنی تربیت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ان روزوں کے ان عبادات کے بدلے میں آپ کو انعام دیتا ہے. وہ انعام ہے عید الفطر. بالکل ٹھیک. اگر آپ اسی طریقے سے پوری زندگی خدا کے حکم کے مطابق ائمہ علیہ السلام کی سیرت کے مطابق گزارتے ہیں تو اس زندگی کے بعد جو آپ کو انعام ملے گا وہ یقیناً جنت کا انعام ملے گا. میں قبلہ قاسم علی قاسم صاحب، مجھے آگے بڑھنا ہے اور خادم مدیہ حسین عابدی صاحبہ کے پاس مجھے جانا ہے. میم یہ بتائیے گا کہ آخر کے اندر کس نے اپنا کردار ادا کرنا ہے؟ کیا ریاست نے کردار ادا کرنا ہے کہ وہ پہلے اسلامی شریعت کا نفاذ کرے تو پھر لوگوں کے حسن اخلاق بہتر ہوں گے؟ ماں باپ نے کردار ادا کرنا ہے یا پھر علماء کرام نے کردار ادا کرنا ہے؟ یہ معاشرہ کیسے بہتر ہوگا؟ ارسلان بھائی، اس حوالے سے جو ہمارا معاشرہ دن بدن پستی کی طرف جا رہا ہے، ہم اخلاقیات سے، دینداری سے دور ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر خود نمائی، وہ ہر کام کے اندر جو ہے ریاکاری جس کو آپ بول سکتے ہیں، وہ زیادہ ہو گئی ہے. جو بھی عمل ہو رہا ہے اس میں ریاکاری انسان کی زیادہ شامل ہے. اگر کوئی بھی کام کیا جائے معاشرے کے اندر، اس کے اندر صرف ریاکاری کا کنسیپٹ نکال دیا جائے نا، اور خلوص نیت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ وہ کام کیا جائے، تو یقین مانے ہمارے معاشرے میں بہت ساری تبدیلی آ سکتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم محراب و ممبر کے حوالے سے، میں صرف محراب کی بات نہیں کرتی، محراب و ممبر دونوں ہی، محراب و ممبر کے حوالے سے ہم اچھا بنانے چلے ہیں، اچھا بننے نہیں چلے.
ہم دوسروں کو یہ درس اس وقت یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آیا وہ جھوٹ دوسروں کو نہیں بولنا چاہیے, ہمیں خود بھی نہیں بولنا چاہیے. اس حوالے سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کرے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے. جب وہ اپنی اصلاح کرے گا تو معاشرے کی خود بخود اصلاح ہو جائے گی. اس وقت ملک پاکستان کا کیا حال ہے, انسانیت ہمیں لرزتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. دن بدن جو ہے وہ آٹے کے چکر میں لوگ مر رہے ہیں. یہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے دوری کا نتیجہ ہے. اگر سرکار کی سیرت پڑھی جائے اور اس پہ عمل کیا جائے, ہم نے مسلمان ہونے کا صرف لبادہ اڑا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ واضح پیغام ملتا ہے کہ انسانیت کی تکریم کرنی ہے جی, اور بغیر اور صرف مسلمان کی نہیں, مذہب انسانیت کی بات, انسانیت کی. اور ہم نے صرف لبادہ اڑا ہے. جی بالکل, ہم صرف لباس پہنتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو ابھی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ فوری طور پر ریاست کو بھی اپنا کردار ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, علماء کرام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے, ہمیں اپنے گھروں کا ماحول بھی ٹھیک کرنا ہے, ماں باپ کو بھی, جیسے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر بادشاہ کی ریاست کے اندر کوئی چور چوری کرتا ہے, یعنی کوئی بندہ چوری کرتا ہے, تو اس چور کو نہ پکڑا جائے بلکہ اس بادشاہ کو پکڑا جائے. ابھی جو ماحول چل رہا ہے صرف ذمہ دار ہمارے لوگ نہیں ہیں, صرف پاکستانی نہیں ہیں, ریاست بھی ذمہ دار ہے اس بات کی. اور اقبال کا وہ شعر ہے کہ عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی اور جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہمیں جنت کسی نے پلیٹ میں نہیں اٹھا کے دینی, ہم نے جنت اپنے اعمال سے خود لینی ہے. ہم نے اپنے اعمال سے مسلمان ہونا ہے, ہم نے اپنے اعمال سے مومن بننا ہے. اور اعمال تب ہی آئیں گے جب ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت پہ خود عمل کیا جائے گا, نہ کہ دوسروں کو اس کی تلقین کی جائے. دوسروں کو عمل کرنے سے بہتر ہے کہ خود پہلے اپنی ذات کے اعتبار سے عمل کیا جائے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا, ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.